أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم۔ اولاً تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی، وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ بعدہ درود اور سلام نازل ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان اعظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام ثقلتین و امام القبلتین و امام الحرمین و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، رمضان کی آمد ہے، بس ہفتہ 10 دن بچا ہوا ہے، تو اسی مناسبت سے آپ لگاتار مسلسل اس عنوان پر خطاب سن رہے ہیں کہ رمضان سے پہلے ہر مسلمان 10 باتوں کو جان لے۔ اس سے پہلے آپ نے 3 باتوں کو سنا تھا، اور جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو اس بات کی جانکاری دی تھی کہ یہ نیکیاں ہی ہمارا اصلی سرمایہ ہے۔ اگر ہمارے پاس نیکیاں نہیں تو ہم سے بڑا بدنصیب کوئی اور نہ ہوگا میرے بھائیو۔ یہ جو نیکیاں ہم اور آپ کرتے ہیں، چاہے رمضان ہو یا پھر غیر رمضان ہو، یہ ہم اور آپ ایک جگہ جمع کر رہے ہیں، یہ ہمارا توشہ آخرت ہے۔ تو رمضان سے پہلے ان باتوں کو جاننا اور یاد رکھنا ہمارے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جب توشہ آخرت کھولا جائے قیامت کے دن حشر کے میدان میں تو ہمارا توشہ بالکل خالی ہو جائے، یا بالکل خالی رہے اور ہمیں احساس میں نہ ہو۔ اس لیے کہ ہم اور آپ بڑی ہی محنت اور مشقت سے ان نیکیوں کو جمع کرتے ہیں، بھوک اور پیاس کو برداشت کریں گے۔ ہماری نیکیوں کی جو توشہ آخرت ہے، ہمارے نیکیوں کا جو خزانہ ہے، اس کو آئیے میں ایک مثال کے ذریعے پہلے آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ ہم اور آپ جو نیکیاں کر رہے ہیں یہ ہمارا اصلی سرمایہ ہے۔ اس کو آپ ایک مثال کے ذریعے یوں سمجھیے کہ آپ بازار میں گئے، ایک سامان خریدا، سمجھ لیجئے کہ شکر خریدا، چینی خریدی، ایک تھیلے کے اندر آپ نے، ایک کور کے اندر، کیری بیگ کے اندر آپ نے اس کو رکھا، دکاندار نے آپ کو دیا، آپ نے پیسہ بھی دیا، بازار تک بھی گئے۔ جب آپ بازار سے نکلے، گھر جب آ رہے تھے تو گھر آتے آتے وہ کیری بیگ خالی ہو گیا، شکر اس میں ہے ہی نہیں۔ شکر اور چینی اس کے اندر کیوں نہیں رہا، کیوں نہیں بچا؟ اس لیے کہ اس کیری بیگ کے اندر، اس تھیلے کے اندر سوراخ تھا جو آپ نے دیکھا نہیں، آپ نے محسوس نہیں کیا۔ جب آپ گھر آتے ہیں تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ارے شکر تو بچا ہی نہیں، یا شکر اتنا بچا ہے جو آپ کے استعمال کے لیے ناکافی ہے، آپ کا اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ کا وقت ضائع ہوا، بازار تک گئے، آپ کا وقت برباد ہوا، آپ کی محنت بھی ضائع ہوئی، آپ کا روپیہ پیسہ بھی برباد ہو گیا، لیکن سامان کچھ بھی نہیں ملا۔ ٹھیک اسی طرح سے یہ جو ہماری نیکیاں ہیں، یہ ہم اور آپ ایک جگہ جمع کر رہے ہیں۔ تو سوچ لیجئے کہیں آپ کے نیکیوں کے تھیلے میں سوراخ تو نہیں ہے؟ جو آپ نیکیاں کریں گے رمضان کے مہینے میں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے اندر چھوٹے بڑے ہول ہیں، اور اتنے ہول ہیں کہ مرتے مرتے قیامت قائم ہوتے ہوتے وہ آپ کا سارا سامان، ساری نیکیاں گر جائے، سارا آپ کا توشہ آخرت خالی ہو جائے،
اور آپ کو پتہ بھی نہ چلے، اور جب قیامت کا دن آ جائے، جب حساب و کتاب کا معاملہ ہو تو آپ افسوس کرتے رہ جائیں گے، ارے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ تو اسی لیے یہ میں بیان کا سلسلہ چلا رہا ہوں کہ کہیں آپ کی نیکیاں ضائع اور برباد نہ ہو جائے اور آپ کو خبر نہ ہو۔ میرے دوستو، رمضان کا مغفرت کا مہینہ آنے ہی والا ہے۔ اگر ہم اور آپ یہ چاہتے کہ ہماری نیکیاں قبول ہو جائے اور ہماری نیکیاں ضائع اور برباد نہ ہو، تو آپ جو ہے حلال کمائی کیجیے، حرام کمائی سے اپنے آپ کو بچا لیجیے، حرام کمائی کے پیچھے مت بھاگو۔ آج کل انسان جو ہے بس پیسہ چاہ رہا، پیسہ کمانا چاہ رہا، اسے حلال سے حرام سے کوئی مطلب نہیں۔ وہ دیکھیں گے، مرنے کے بعد دیکھیں گے، ہر انسان کمانا چاہ رہا، پیسہ شارٹ کٹ کے ذریعے کمانا چاہ رہا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ میں کہاں سے کما رہا ہوں۔ اور سن لیجئے، اگر ہم اور آپ اس طرح سے کمائی کرتے رہیں گے، حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر کمائی کرتے رہیں گے، تو ادھر ہم کمائی کرتے رہیں گے، ادھر نماز پڑھتے رہیں گے، ادھر روزے رکھتے رہیں گے، ہماری نیکیاں ضائع اور برباد ہوتی رہیں گی، توشہ آخرت ہمارا خالی ہوتا رہے گا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ یہ جو نیکیاں ہے نا، اس کا حلال کمائی سے بہت گہرا رشتہ ہے، بہت گہری مناسبت ہے، معمولی مت سمجھیے۔ آئیے حدیث سنتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، کہ دیکھو اللہ پاک ہے اور اللہ رب العالمین صرف پاک چیزوں کو ہی قبول کرتا ہے، ناپاک چیزوں کو، حرام چیزوں کو اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اللہ نے جو حکم مومنوں کو دیا ہے وہی رسولوں کو دیا ہے، جو رسولوں کو حکم دیا ہے وہی اللہ نے مومنوں کو بھی حکم دیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی اور کہا کہ اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے رسولوں تم پاک چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال کرو، میں انی بما تعملون علیم، میں تمہاری ہر ایک حرکت سے باخبر ہوں۔ دیکھیے کیا کہا اللہ نے کہ اے رسولوں پاک چیزیں کھاؤ اور حلال کمائی کرو۔ آپ نے احسن البیان کا نام سنا ہوگا، بہت مشہور اور معروف تفسیر کی کتاب ہے، حافظ صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے۔ اس آیت کی روشنی میں انہوں نے ایک بات لکھی ہے، جا کر کے دیکھ لیجئے گا، اپنی آنکھ سے پڑھ لیجئے گا، اپنی زبان سے اور کان سے سن لیجئے گا۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس آیت کے اندر اللہ نے یہ کہا کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال کرتے رہو۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ نیک اعمال کا رزق حلال سے بہت ہی گہرا تعلق ہے، بہت ہی گہرا رشتہ ہے۔ جی ہاں، کہتے ہیں کہ اکل حلال ایک انسان کو نیک اعمال کرنے پر ابھارتا ہے۔ اکل حلال، حلال کمائی کرنے سے ایک انسان نیکیوں کی طرف آتا ہے، اور ایک انسان جب حلال کمائی کرتا ہے تو اسے قناعت بھی ملتی ہے۔ جی ہاں، سن لیجئے، یہ حلال کمائی اور رزق حلال اور نیک اعمال یہ دونوں سگے بھائی ہیں، سمجھ لیجئے، ایک دوسرے کے معاون ہیں۔ حلال کمائی، رزق حلال اور نیک اعمال ایک دوسرے کے مددگار ہیں، معاون ہیں۔ اگر آپ حلال کمائی کریں گے تو نیک اعمال کرنے میں آپ کا جی لگے گا، اور اگر نہیں کریں گے، حلال کمائی نہیں کریں گے تو نیک اعمال میں آپ کا جی نہیں لگے گا۔ جو انسان حلال کمائی کرے گا وہ اس کو قناعت نصیب ہوگی۔ دیکھیے پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوسری آیت کی تلاوت کی اور کہا کہ اللہ رب العالمین نے یہی بات مومنوں کو بھی کہا۔ کیا کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ ایمان والو جو بھی پاکیزہ اور حلال رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اسے کھاؤ پیو۔ رسولوں کے لیے بھی وہی حکم کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ، ایمان والوں کے لیے بھی وہی حکم کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ایسے انسان کا ذکر کیا جو سفر کی حالت میں مسافر ہے۔ مسافر کی دعا قبول کی جاتی ہے، سفر کے دوران انسان جو بھی جائز دعا کرتا ہے اللہ فوراً سن لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ایسے انسان کا تذکرہ کیا جو سفر کی حالت میں، کپڑے بھی میلے کچیلے، بال بھی بکھرے ہوئے، وہ انسان ہاتھوں کو اٹھایا ہوا ہے، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے بڑی عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ دعا کر رہا ہے۔
اللہ کو پکار رہا ہے کہ اے میرے رب، اے میرے رب، یا ربی یا ربی کہہ رہا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان سفر کی حالت میں مسافر کی دعا رد نہیں کی جاتی ہے، لیکن اس انسان کا حال یہ ہے کہ وَمَطْعَمَهُ حَرَامٌ، کہ اس انسان کا جو کھانا پینا ہے، اس کے پیٹ میں جو کچھ بھی ہے وہ حرام کا ہے، حرام کمائی کرتا ہے۔ وَمَشْرَبَهُ حَرَامٌ، اور جو پانی پیتا ہے وہ بھی حرام کا ہے۔ وَمَلْبَسَهُ حَرَامٌ، جو کپڑا پہنا ہے وہ بھی حرام کا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، اس کے ماں باپ نے جو پرورش کی ہے وہ بھی حرام کمائی کے ذریعے کی ہے۔ دیکھیے حرام کمائی کا اثر، حرام کمائی سے صرف آپ ہی نقصان نہیں اٹھائیں گے، آپ کی اولاد بھی نقصان اٹھائے گی۔ جی ہاں، کیا کہا کہ اس کی جو پرورش ہوئی ہے وہ بھی حرام کمائی سے ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو بھلا بتلاؤ کہ ایسے انسان کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اللہ اکبر، اللہ کی پناہ۔ حرام کھانے سے، حرام پینے سے، حرام پہننے سے، حرام پرورش سے ایک انسان کی دعا جب قبول نہیں ہو رہی ہے تو نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، صدقات و خیرات، تراویح کی نماز، یہ ساری نیکیاں کیسے قبول کی جائیں گی؟ سوچئے۔ اسی لیے رمضان سے پہلے میرے بھائیوں، آپ اپنی کمائی کا جائزہ لیجئے، اپنے روزگار کی فکر کیجئے، اپنے کمائی کو چیک کیجئے کہ آپ کیا کما رہے ہیں۔ کسی کو دھوکہ دے کر کے نہیں تو کما رہے، کسی کا فراڈ کر کے تو نہیں کما رہے، کسی کا غبن کر کے تو نہیں کما رہے، اس لیے کہ حرام کمائی کرنے سے کوئی نیکیاں قبول نہیں ہوتی ہے۔ آپ ادھر سے نیکیاں کرتے رہیں گے، یہ سوراخ ہے۔ میں نے کہا نا، آپ تھیلے کی مثال یاد رکھ لیجئے، کور کی مثال، یہ سب سوراخ ہے ہمارے نیکیوں، ہمارے توشے آخرت کے اندر، سب ایک ایک کر کے نیکیاں خالی ہو جائیں گی۔ میرے بھائیوں، اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ ہماری نیکیاں محفوظ رہے، ہمارے روزے، نماز، صدقات و خیرات، تراویح کی نماز، یہ سب محفوظ رہے اور سیف رہے، تو رمضان سے پہلے آپ کو ایک کام کرنے کی سخت ضرورت ہے، ذرا غور سے سنیے، اور وہ ہے اپنے کیریکٹر کو اچھا کرنا۔ سنیے ذرا غور سے میں کیا کہنے جا رہا ہوں۔ اپنے اخلاق اور کردار کو اچھا کیجیے۔ مذہب اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ مذہب اسلام کی ایک اعلیٰ اور پاکیزہ تعلیم یہ ہے کہ مذہب اسلام ہم کو اور آپ کو یہ کہتا ہے کہ گڈ کیریکٹر والے بنو، اچھے اخلاق والے بنو۔ یہ اسلام کی ایک تعلیم ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اخلاق کی مثال تو پوری دنیا والے دیتے ہیں۔ اسلام کی تعلیم ایک طرف، اور ہمارے اور آپ کا جو آج کل کا کردار ہے وہ ایک طرف ہے۔ کہاں اسلام کی اعلیٰ تعلیم اور کہاں آج کل ہمارے اور آپ کا گھٹیا کردار؟ کون سی ایسی بیماری اور خرابی نہیں ہے جو آج ہم مسلمانوں کے اندر نہ ہو؟ جھوٹ، دھوکہ، فراڈ، قتل و غارت گری، لڑائی جھگڑے، حسد، جلن، گھمنڈ اور غرور، ایک دوسرے کو ستانا، ایک دوسرے کو تکلیف دینا، ایک دوسرے کو سیرنا نہیں۔ کون سی ایسی خرابی ہے جو آج ہم مسلمانوں کے اندر نہ ہو؟ آج ہمارے اندر اسی اخلاق و کردار کی کمی کی وجہ سے اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ جی ہاں، لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ بھائی ایک کافر ہے، وہ تو قرآن مجید پڑھے گا نہیں، وہ قرآن مجید دیکھے گا کیا؟ وہ تو نہیں دیکھتا ہے۔ وہ کیا دیکھتا ہے؟ مسلمانوں کا اخلاق اور کردار دیکھتا ہے، مسلمانوں کا کیریکٹر دیکھتا ہے، اور کیا کہتا ہے کہ دیکھو یہ مسلمانوں کا اخلاق ہے، یہ مسلمانوں کا کیریکٹر ہے، اور یہی اسلام ہے۔ جس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ لوگ اسلام سے بدظن ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک دور تھا کہ لوگ جو ہے مسلمانوں کے اخلاق اور کردار کو دیکھ کر کے مسلمان ہو جایا کرتے تھے، اور آج ایک دور ہے کہ ہمارے اخلاق اور کردار کو دیکھ کر کے لوگ اسلام سے بدظن ہوتے جا رہے ہیں، اور خاص طور سے ہمارے اندر تو اور بھی اخلاق کی کمی ہے۔ اخلاق نام کی کوئی تمیز نہیں ہے ہمارے اندر، پورے مسلمانوں کے اندر کلی طور پر اخلاق و کردار نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اچھے اخلاق والے آپ کو الا ماشاءاللہ کوئی ایک ملے گا، برے اخلاق والے تو بھرے پڑے ہیں، اور خاص طور سے ہماری جماعت کے اندر تو اور بھی اخلاق نہیں ہے۔ لوگ کہتے بھی ہیں کہ مولانا یہ کیا آپ کی جماعت والے بڑے منڈے ہیں، اخلاق و کردار اور طور اور طریقہ تمیز، میٹھے الفاظ میں بات کرنا ہی نہیں آتا ہے، جب دیکھیے وہ ڈنڈا توڑ کر کے ہاتھ میں رکھ دیتے ہیں، لیجیے۔ بھائی اصل اسلام ہمارے پاس ہے، اگر ہم اور آپ ایسے اخلاق و کردار والے ہو جائیں گے
تو بھلا یہ بتلائیے کہ دنیا کا کیا حل ہوگا؟ بھلا یہ بتلائیے کہ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو اتنی سخت سزائیں دے گا؟ یہ اخلاق اور کردار ایک ایسی چیز ہے، سن لیجئے ذرا غور سے، کہ اچھے اخلاق اور کردار سے، گڈ کیریکٹر کے اپنانے سے ایک انسان نمازیوں کے برابر درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ جو انسان تہجد گزار ہے، جو انسان روزہ رکھنے والا ہے، جو انسان تراویح کی نماز پڑھنے والا ہے، اگر ایک انسان اچھا اخلاق و کردار کو اپنائے گا تو اس کے برابر مقام پالے گا جنت کے اندر، اس کے برابر درجہ پالے گا اچھے اخلاق و کردار کی وجہ سے۔ وہیں دوسری طرف اگر انسان بیڈ کیریکٹر والا ہوا، برا اخلاق والا ہوا، اس کی زبان صحیح نہیں، اس کے عادات و اطوار صحیح نہیں، جب دیکھے لوگوں کو ستاتا ہے، گالیاں دیتا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے، لوگ اس سے بس میں ہیں، تو سن لیجئے جو انسان بیڈ کیریکٹر والا ہوگا، برے اخلاق و کردار والا ہوگا، اس کی سب نیکیاں ضائع و برباد۔ جی ہاں، رمضان سے پہلے اپنے اخلاق کو چیک کر لو۔ ہم اور آپ جو ہے کپڑے پر بڑا دھیان دیتے، کپڑا میں میلا کچلا رہ گیا تو صاف ستھرا کرتے، گندے کپڑے پہن کر کے بازار میں نہیں جاتے۔ یہاں پورا اخلاق ہمارا جو ہے گندا ہو چکا ہے، ہم کو اور آپ کو اس کی فکر نہیں ہے۔ ہمارے اندر اتنا عمدہ اسلام ہے، لیکن آج ہم اور آپ اسے بھلائے بیٹھے۔ میرے بھائیوں یاد رکھ لیجئے، کپڑا پہننے سے ہمارا اخلاق اچھا نہیں ہوگا، خوشبو لگانے سے ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہوں گے۔ اب مان لیجئے اب خوشبو کی بات آ گئی تو ایک مثال سنی لیجئے تاکہ آپ کے ذہن و دماغ کے اندر ایک چیز اتر جائے۔ آپ نے عطر کا بوٹل دیکھا ہوگا، خوشبو بوٹل کے اندر رہتی ہے یا عطر کے اندر رہتی ہے؟ بولے بھائی، عطر کے اندر رہتی ہے نا۔ تو ہمارے اندر جو اسلام ہے، اسلام کے اندر خوشبو ہونی چاہیے، بدن کے اندر نہیں۔ ہم اور آپ بدن سے خوشبو پیدا کرنے کی کوشش کرتے، جو کہ لا حاصل ہے، کبھی نہیں ہوگا، لوگ اس سے متاثر نہیں ہوں گے۔ آپ عطر لگا لیں گے، اچھے کپڑے پہن لیں گے، لوگ اس سے متاثر نہیں ہوں گے۔ سن لیجئے، اچھے اخلاق اور کردار کو اپنائیے، تبھی لوگ اسلام کے قریب آئیں گے۔ اور اگر ہم اور آپ اچھے اخلاق کردار کو نہیں اپنائیں گے تو سارے نیک اعمال برباد ہو جائیں گے۔ رمضان سے پہلے آپ جو ہے اچھے اخلاق اور کردار والے بن جائیے۔ خاص طور سے رمضان کے مہینے میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ جو ہے برے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ برے اخلاق سے ایک انسان کے سارے نیک اعمال ضائع و برباد۔ جی ہاں، سن لیجیے حدیث، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سوء الخلق یفسد العمل کما یفسد الخل العسل، کہ یہ جو برے اخلاق و کردار ہے، بیڈ کیریکٹر ہے، اس سے سارے کے سارے نیک اعمال ایسی ضائع اور برباد ہو جاتے ہیں جس طرح سے سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ سرکہ معلوم نا، وینگر، کبھی شہد کے اندر سرکہ ڈال کے دیکھیے، پورا شہد خراب ہو جائے گا۔ اسی طرح سے یہ بیڈ کیریکٹر جو ہے نا، یہ برے اخلاق و کردار ایک ایسی چیز ہے کہ ایک انسان کی ساری نیکیاں ضائع و برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے رمضان سے پہلے اپنے اخلاق کو اچھا کیجیے۔ رمضان ہمیں اس لیے اللہ نے دیا ہے کہ ہم اچھے اخلاق والے بنیں، ہم اپنے زبان کا اچھا استعمال کریں، ہم گڈ کیریکٹر والے بنیں۔ اس لیے اللہ نے ہم کو اور آپ کو رمضان کا مہینہ عطا کیا، لیکن ہمارا معاملہ بالکل ہی الٹا ہے۔ میرے دوستو، برے اخلاق سے بچیے، ورنہ آپ ادھر سے نیکیاں کرتے رہیں گے، ادھر سے آپ کی ساری نیکیاں ضائع اور برباد ہوتی رہیں گی۔ اچھے اخلاق والے بنیں گے؟ بولے بھائی، ایک مثالی مسلمان بنیں گے کہ نہیں بنیں گے؟ انشاءاللہ لوگ ہم کو دیکھ کر کہیں کہ نہیں واقعی میں مسلمان بولے تو وہ لوگ ہیں، لیکن یہ معاملہ الٹا ہی۔ میرے بھائیوں، رمضان سے پہلے ایک کام کر لیجئے۔ پہلے آپ میرے سامنے میں عہد کیجئے، کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تبھی بولوں گا، نہیں تو بول کر کے کچھ فائدہ نہیں ہے۔ یہ صرف سننے سنانے کی باتیں نہ ہو، مزہ لینے کی باتیں نہ ہو۔ میرے بھائیوں، کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ذرا دل تھام کر کے سنیے۔ اب جو بات میں بتانے جا رہا ہوں نا، مردانگی والی بات ہے، کلیجی والی بات بولتے نہیں، کلیجہ والا، جگرا رہنا چاہیے۔ تو اس بات پر عمل کرنے کے لیے جگر رہنا چاہیے۔ کوئی معمولی بات میں بتانے نہیں جا رہا ہوں۔ ہاں، جس انسان کے دل میں اللہ کا ڈر خوف ہوگا، جو اپنی آخرت کی فکر کرے گا، وہ ضرور کر لے گا۔ بیان سننے کے بعد سنیے ذرا غور سے، میرے طرف متوجہ ہو جائیے۔ رمضان کا مہینہ بالکل قریب ہے، آنے ہی والا ہے، 10 دن بچا ہوا ہے۔ اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نیکیاں ہماری رہے اور ہماری نیکیاں ضائع اور برباد نہ ہو جائے،
تو آج ابھی جمعہ کے بعد جا کر کے آپ ایک کام کیجئے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے رشتہ داروں سے آپ کی بات چیت بند ہے، اگر آپ کے رشتہ داروں سے آپ کے تعلقات خراب ہے، تو جمعہ کے بعد جا کر کے اس کی اصلاح کر لیجئے۔ اپنے بھائیوں سے اگر دشمنی ہے تو اس کو ختم کر لیجئے۔ میں نے کہا نا، بڑی جگر والی بات ہے، یہ ہمت والی بات ہے، مردانگی والی بات ہے، ہر کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ جس کے دل میں اللہ کا ڈر و خوف ہوگا وہی کرے گا۔ کتنے ایسے نمازی اور حاجی لوگ ہیں، برسوں سے رشتہ داروں سے بات چیت نہیں ہے، برسوں سے سلام کلام نہیں ہے۔ سماج معاشرے کے اندر ایک بھائی دوسرے بھائی کو دیکھ کر کے چہرہ پھرا لیتا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کے بازو میں مسجد میں اللہ کے گھر میں نہیں ٹھہرتا ہے۔ اتنی دشمنی ہے، پھر نماز پڑھ کے کیا فائدہ؟ حج کر کے کیا فائدہ؟ لوگ حج کرنے جاتے ہیں تو رشتہ داروں سے ملتے ہیں، غلط ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رمضان سے پہلے جا کر کے اپنے رشتہ داروں سے گلے مل لو۔ اگر اپنی نیکیوں کو بچانا ہے تو، اگر آخرت میں کامیاب ہونا ہے تو اپنے رشتہ داروں سے گلے مل لو، دشمنی ختم کر لو۔ کتنے ایسے خاندان ہیں، نسل در نسل دشمنیاں چل رہی ہے، برسوں سے دشمنیاں چل رہی ہے، باپ مر گیا، دادا مر گیا، لیکن دشمنی ختم نہیں ہو رہی۔ یہ اسلام ہے؟ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ دشمنی نہیں رہنی چاہیے، اور جن لوگوں کے درمیان میں دشمنی ہو ان کا نیک اعمال برباد ہے، مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ رمضان کا مہینہ کیوں آتا ہے؟ مغفرت کرنے کے لیے نا، اپنے آپ کو بخشوانے کے لیے۔ اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کائنات کا سب سے بڑا مبغوث اور ملعون وہ انسان ہے، اللہ کی لعنتیں ہو اس انسان کے اوپر کہ رمضان کا مہینہ آیا لیکن اس کی مغفرت نہ ہو سکے، اللہ نے اس کو بخشا نہیں۔ اور اللہ کس کو نہیں بخشتا ہے؟ سنیے حدیث، بالکل ہی صحیح روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ہفتے میں 2 دن جنت کا دروازہ کھولا جاتا ہے، تفتح ابواب الجنت، ہفتے میں 2 دن جنت کا دروازہ کھولا جاتا ہے۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر ہے کہ نامہ اعمال اوپر چڑھائے جاتے ہیں ہفتے میں 2 دن۔ کون کون سے دن؟ پیر کے دن اور جمعرات کے دن۔ پیر کے دن، جمعرات کے دن نامہ اعمال اوپر لے جایا جاتا ہے، جنت کے دروازے بھی کھولے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، لیکن 2 انسان کی مغفرت نہیں کرتا، 2 انسان کے نام اعمال کو قبول نہیں کرتا ہے، نیکیوں کو قبول نہیں کرتا ہے۔ نماز، روزے، حج و زکوٰۃ کو اللہ چھوڑ دیتا ہے، پینڈنگ میں رکھ دیتا ہے۔ وہ کون 2 لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1 مشرک ہے، جو مشرک ہوتا ہے اللہ اس کی مغفرت نہیں کرتا ہے۔ نمبر 2 جس کے اندر بہت سارے مسلمان پھنسے ہوئے ہیں، بہت سارے نمازی لوگ بھی پھنسے ہوئے ہیں، بہت سارے حاجی لوگ بھی پھنسے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ہاں ایسے 2 انسان کی بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے، ان کے نام اعمال کو شرف قبولیت سے نہیں نوازا جاتا ہے، جن 2 آدمیوں کے درمیان میں دشمنی ہو، بغض ہو، عداوت ہو، بات چیت بند ہو، برسوں سے بھائی بہن، خاص بھائی بہن۔ سماج اور معاشرے کی حالت میں بول رہا ہوں، کوئی انسان یہ نہ بولے کہ مولوی صاحب مجھے بولے، ایسی بات نہیں ہے، میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کرتا ہوں، لیکن سماج اور معاشرے کے اندر کیا ہے؟ خاص بھائیوں میں بات چیت بند ہے، خاص بھائی، ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والوں کے درمیان میں برسوں سے بات چیت بند ہے، 3 دن سے زیادہ بات چیت نہیں کرنی چاہیے، بند نہیں کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ بات چیت بند کرے، اور کسی مسلمان سے بات چیت بند کرنا اس کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ یہاں تو خاص بھائی سے انسان بات چیت نہیں کرتا ہے۔ جو انسان دشمنی رکھتا ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی ہے، اور اللہ ایسے لوگوں کے بارے میں فرشتوں سے کہتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک جملہ 3 مرتبہ کہا کہ اللہ کہتا ہے فرشتوں سے کہ انظروا ھذین حتی یصطلحا، چھوڑ دو ان 2 آدمیوں کو یہاں تک کہ وہ دونوں صلح کر لے۔ اللہ اکبر، جب تک وہ نہ ملے تب تک ایسے لوگوں کے نام اعمال کو ایسے ہی رکھو، ایسے لوگوں کو میری مغفرت اور بخشش کا پروانہ مت دو۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے رمضان آنے والا، یہ کوئی معمولی مہینہ نہ ہو، یہ جو جس طرح سے ہم اور آپ سمجھ رہے ہیں نا، وہ یہ دن نہیں ہے۔ حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ رمضان کے مہینے میں کیا ہے اگر تم کو معلوم ہو جائے، ذرا سنیے۔ کہا کہ اگر رمضان کے مہینے میں کیا ہے اگر تم کو معلوم ہو جائے تو تم اللہ سے یہ دعا کرو گے کہ اللہ پورے سال بھر تو رمضان کو رکھ۔ اللہ اکبر،
یہ معمولی مہینہ نہیں ہے. ہم اور آپ اپنی ضد اور انا اور خواہشات کی وجہ سے کیا کر رہے ہیں؟ اس مقدس مہینے کو برباد کر رہے ہیں، اپنی نیکیوں کو برباد کر رہے ہیں، اپنی محنتوں کو برباد کر رہے ہیں. تو میرے دوستو، صلح کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ بولے بھائی دشمنی کو بازو رکھ دیجئے. اب قبر میں جائیں گے تو یہ دشمنیاں یہ سب کام نہیں آئیں گی، یہ سب اوپر ہی رہ جائیں گے. جس مال اور دولت کے لیے آپ جھگڑا کرتے ہیں نا، دشمنی پال لیتے ہیں نا، وہ سب کام نہیں آئیں گے، یہ نیکیاں ہی کام آئیں گے. تو اپنی نیکیوں کو بچا لو. یہ نیکیاں ہی سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ ہے. مال اور دولت سے کہیں زیادہ بڑھ کر کے ہماری اولاد، بیوی، بچے سے کہیں زیادہ بڑھ کر کے ہماری نیکیاں ہیں. آج ہمیں اس کا احساس نہیں ہے. جب جیسے ہی مریں گے وہاں سے احساس ہونا شروع ہو جائے گا. میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ بالکل ہی قریب ہے. اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی اپنی نیکیوں کو بچا لیں، سیف رکھیں، محفوظ رکھیں، ہمارے نیکیاں ضائع اور برباد نہ ہونے پائے، تو آپ اپنی تنہائیوں کی حفاظت کیجیے. جی ہاں، سن لیجیے ذرا غور سے. اپنے تنہائیوں کی حفاظت کیجیے. یہ تنہائیاں اور نیکیاں، ان دونوں کا آپس میں بہت گہرا رشتہ ہے. سن لیجیے، بہت گہری مناسبت ہے. آج کل لوگ کیسے ہیں؟ دوہرا کردار رکھتے ہیں. محفل میں ایک، مجلس میں ایک، تنہائی میں ایک، جماعت کے سامنے میں ایک اور اکیلے میں ایک. ایسا نہیں چلنے والا ہے. جو لوگ ایسا کریں گے نا، سب نیکیاں ضائع اور برباد ہو جائیں گی. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ رمضان کی نیکیاں آپ کی رہے تو تنہائی میں اللہ سے ڈریے. لوگوں کے سامنے میں تو ہر کوئی اللہ والا بن جاتا ہے، متقی بن جاتا ہے. اکیلے میں اللہ سے ڈرنا، اکیلے میں گناہ کے قریب نہ جانا. اور اگر ہم تنہائی کی حفاظت نہیں کریں گے تو ادھر رمضان میں نیکیاں کریں گے، رمضان میں تہجد پڑھیں گے، تراویح کی نماز پڑھیں گے، بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کریں گے، ادھر جو ہمارے نیکیاں سب ضائع ہوتے رہیں گے، برباد ہوتی رہیں گی. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، پہچانتا ہوں، میں ایسے لوگوں کو اچھی طرح سے جانتا ہوں جو کل قیامت کے دن تہامہ پہاڑ کے جیسا روشن، بالکل واسع، سفید، چمکتا ہوا نور کی طرح نام اعمال لے کر کے آئیں گے، نیکیاں لے کر کے آئیں گے. تہامہ جو پہاڑ ہے، بہت بڑا پہاڑ ہے، اس کے برابر روشن نیکیاں لے کر کے آئیں گے. لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن اللہ رب العالمین ان کے تمام نیکیوں کو ہوا میں اڑا دے گا، شرف قبولیت سے نہیں نوازے گا. اللہ کی پناہ. اللہ ہم کو اور آپ کو ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے، آمین. تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں، لیکن اللہ ہوا میں اڑا دے گا. اللہ ان کی نیکیوں کو، نماز، روزے، صدقات و خیرات، حج، عمرے، کسی بھی عبادت کو نہیں قبولے گا. جب ایسا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی اکرم و اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ذرا ان کے بارے میں بتلائیے مجھے، ذرا ان کے بارے میں ذرا ڈیٹیل سے بتلائیے، ان کے صفات، ان کے عادات و اطوار کے بارے میں ذرا ہمیں بتلائیے کہ یہ کون لوگ ہیں. اللہ اکبر. کون سوال کر رہا ہے؟ کون سوال کر رہا ہے؟ بولیے بھائی. صحابی رسول نا، صحابی رسول جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ تم سب جنتی ہو، جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ میں تم سے راضی ہوں، تم سیدھے جنت کے اندر جاؤ گے. ایسا انسان، ایسی جماعت کا ایک انسان آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ڈرتے ہوئے، گھبراتے ہوئے کہہ رہا اپنی نیکیوں کو بچانے کی فکر دیکھیے. آج ہماری حیثیت کچھ نہیں ہے، ہمارا ٹھکانہ نہیں معلوم ہے، لیکن ہمیں اپنے نیکیوں کی فکر نہیں ہے. کیا بھی نہیں، سب چلتا نہیں چلتا اللہ کے پاس. سن لیجیے، کہا کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ذرا بتلائیے کون لوگ ہوں گے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمہارے بھائی ہوں گے، تمہارے جن سے ہوں گے، کلمہ گو مسلمان ہوں گے. وہ لوگ بھی تراویح کی نماز پڑھنے والے لوگ ہوں گے، تہجد کی نماز پڑھنے والے لوگ ہوں گے. جس طرح سے تم تراویح کی نماز پڑھتے ہو، قیام اللیل کرتے ہو، اسی طرح سے وہ لوگ بھی کرنے والے لوگ ہوں گے. لیکن ان کی ایک بری عادت ہوگی، وہ عادت یہ ہوگی کہ جب وہ لوگ تنہائی میں رہیں گے، جب ان کو کوئی دیکھنے والا نہ ہوگا، جب وہ لوگ اکیلے میں رہیں گے، تو ایسے لوگ اللہ کی حرمتوں کی پامالی کریں گے. موقع دیکھ کر کے چوکا چھکا مارنے والے لوگ ہوں گے. اکیلے میں، تنہائی میں اللہ کے نافرمانی کریں گے، گناہ کے کام کریں گے. جی ہاں میرے بھائیوں، آج کل وہی تو ہو رہا ہے. آج اللہ ماشاءاللہ کسی کی تنہائیاں محفوظ نہیں ہیں. ہر ایک مسلمان کی تنہائیاں گناہوں سے آلودہ ہو چکی ہے. اور خاص طور سے یہ موبائل شریف جب سے آیا ہے تب سے تو ہر انسان کی تنہائی بالکل ہی ناپاک اور گندی ہو چکی ہے. انسان اس کا غلط استعمال کرتا ہے.
سمجھتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. اور کتنے ایسے لوگ ہیں کہ رمضان کے مہینے میں تنہائی میں کیا کرتے ہیں؟ موبائل میں وہ غلط سلط چیزیں دیکھتے رہتے ہیں. رمضان کے دنوں میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں نہیں دیکھنا. رمضان کے دن اور رات دونوں برابر ہیں. جی ہاں، سن لیجیے، رمضان کے دن رات دونوں برابر ہیں. بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ٹائم پاس کے نام پر اپنی تنہائیوں کے اندر وہ ریلز دیکھتے رہتے ہیں. آج کل ریلز کا زمانہ ہے نا، ہر کوئی اپنی انگلی سے آگے بڑھاتا رہتا ہے. اس کے اندر ڈانس، میوزک، بے حیائی، اد ننگی لڑکیاں اور ہیروئنیں ہوتی ہیں، ڈانس کرتی ہے. روزے کی حالت میں ایک انسان دیکھتا ہے. اللہ کی پناہ، یہ 2 منٹ کی جو آپ کی آنکھ کی لذت ہے نا، یہ ایک ایسی خطرناک لذت ہے جو آپ کی تمام نیکیوں کو ضائع و برباد کر دے گی. میرے نوجوانوں، آپ تنہائیوں کی حفاظت کرو. یہ نہ سوچو کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، یہ نہ سوچو کہ ماں باپ نہیں دیکھ رہے. ماں باپ نہیں دیکھ رہے تو کیا ہو گیا؟ اللہ تو دیکھ رہا نا، فرشتے تو لکھ رہے ہیں نا. یہ ہمارے ہاتھ کی جو انگلیاں ہیں وہ تو گواہی دیں گے. آج آپ کا راز چھپا رہے گا، لیکن قیامت کے دن کوئی راز نہیں چھپا رہے گا. یوم تبلی السرائر، اس دن تو سارے راز کھول دیے جائیں گے. اس دن ہماری تنہائیاں دیکھ کر کے خود ہمیں شرم آئے گی اور ہمیں اپنی ہلاکت و بربادی بالکل یقینی نظر آئے گی. اس لیے میرے بھائیوں، رمضان کے مہینے میں موبائل کا غلط استعمال نہ کرو، اور کبھی بھی تنہائی میں موبائل کا غلط استعمال نہ کرو. اللہ ہمیں اس کے ذریعہ آزما رہا ہے. ہر دور کے اندر آزمائشیں ہوتی ہیں، اور یہ اس دور میں تنہائی کے اندر ہم موبائل کا کیا استعمال کرتے ہیں، اللہ اس کے ذریعے ہمیں آزما رہا ہے. وَمَن يَخَافُ بِالْغَيْبِ، اللہ یہ دیکھ رہا ہے کہ کون اللہ کو دیکھے بغیر ڈرتا ہے. اگر تنہائی میں غلط استعمال کریں گے موبائل کا تو سارے نقصانات ایک طرف. اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آپ کی تمام نیکیاں ضائع اور برباد ہو جائیں گی. کیا کہا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ جو لوگ تنہائی میں گناہ کا کام کریں گے، ایسے لوگوں کی تمام نیکیاں ضائع اور برباد ہو جائیں گی. اس حدیث سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے، کچھ گناہ ایسے بھی ہیں نا کہ سب نیکیاں ضائع برباد ہو جاتی ہیں. اور یہ ایک طرح سے منافقت ہے کہ لوگوں کے سامنے میں ایک اور تنہائی میں ایک، یہ کیا ہے؟ دوغلا پنی ہے کہ انسان ڈبل فیس والا. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین تمام نیکیوں کو ضائع اور برباد کر دیتا ہے. تو اپنی تنہائیوں کی حفاظت کریں گے؟ بولیے بھائی، انشاءاللہ. تو میرے بھائیوں، پورے تقریر کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم اور آپ جو ہے رمضان سے پہلے اگر اپنی مغفرت کرانا چاہتے ہیں، جنت میں جانا چاہتے ہیں، تو اپنے رشتہ داروں سے صلح کرا لیجیے. یہ پورے خطبہ جمعہ کا سب سے اہم اور قیمتی بات ہے کہ اگر ہم اپنے رشتہ داروں سے صلح نہیں کریں گے، اپنی دشمنیاں ختم نہیں کریں گے، تو یہ ایک رمضان نہیں. اس طرح سے ہزاروں رمضان بھی اگر ہماری زندگی میں آ جائیں گے تو پھر بیکار ہے. نہ ہی ہماری مغفرت ہو سکے گی اور نہ ہی ان نیکیاں ہمارے کام آئیں گی. تو آخر میں اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ اللہ ہم کو اور آپ کو ان باتوں پر سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اور اگلا جو خطبہ جمعہ ہے وہ بھی اسی تعلق سے ہے، اور وہ تو ان دونوں خطبہ جمعہ سے زیادہ اہم ہے. اور اس کے اندر 3 باتیں ہیں. ایک ہے رمضان اور ریاکاری، اور ایک ہے مسجد، جو تربیتی چیز ہے. انشاءاللہ اس کا بیان اگلے خطبہ جمعہ کے اندر، جو کہ رمضان سے پہلے آخری بیان ہوگا، اس کے اندر بیان کریں گے.